السلام علیکم دوستوں، میں ہوں راؤ قمر رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ہم 5 بہنیں اور ہمارا بھائی اکلوتا تھا۔ والدین نے اس کا نام اکرام باری رکھا، چونکہ وہ بہت منتوں مرادوں کے بعد ہوا تھا اور ہمارے لیے اللہ کی طرف سے انعام اکرام ہی تھا۔ اور جب بات یہ کہ جب تک بھائی نے جنم نہیں لیا تھا گھر کے حالات بہت اچھے تھے، ہم خوشحال لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ روپے پیسے کی کمی نہ تھی، بلکہ والد صاحب کا بزنس دن دگنی رات چگنی ترقی پر تھا۔ جب دولت زیادہ ہونے لگی، نوٹ سنبھالنے سے نہ سنبھلیں، تب آدمی کے دل میں یہ خیال جاگزیں ہو جاتا ہے کہ میرے بعد میری اس دولت کا کیا ہوگا، کون میری محنت شاقہ سے کمائے ہوئے سرمایہ کا وارث بنے گا۔ یہی خیال ابو کے دل میں بھی تھا، اور ایسا جاگزیں ہوا کہ وہ رات دن اولاد نرینہ کے نہ ہونے کے غم میں گھلنے لگے۔ جب مایوسی حد سے بڑھ جائے، رحمت کے بادل برستے ہیں۔ والد صاحب کی مایوسی پر اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا اور انہوں نے میرے والدین کو اولاد نرینہ کی خوشی سے نواز دیا۔ اب ہمارے گھر کی خوشیاں مکمل ہو گئیں اور اکرام باری کی پرورش بہت ناز و نام سے ہونے لگی۔ جب اکرام نے 8ویں کا امتحان پاس کیا، والد صاحب بیمار پڑ گئے۔ وہ اب کاروبار کو زیادہ وقت نہ دے سکتے تھے۔ جب کاروبار کے لیے کسی نہایت مخلص اور دیانتدار معاون کی اشد ضرورت تھی، ایسے میں ابو کی نظر اپنے قریبی پڑوسی ارشد پر پڑی، جو غریب ضرور تھا لیکن دیانتدار اور کئی خوبیوں کا مالک تھا، جو کہ ایک خاندانی آدمی میں ہوتی ہیں۔ والد کی بیماری کا چاچا ارشد نے سنا تو عیادت کو گھر آئے۔ تب والد نے ان سے اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا اور استدعا کی کہ اگر آپ میرے بزنس کی دیکھ بھال کر لیں تو مہربانی ہوگی۔ جب تک میں تندرست نہ ہو جاؤں، آپ کو روز میرے کاروبار کو وقت دینا ہوگا۔ چچا ارشد گریجویٹ تھے مگر بے روزگار تھے۔ وہ ایک زمانے میں بڑے ذمہ دار تھے، لیکن پھر ان کی زمین دریا برد ہو گئی۔ ان کی تمام زرخیز زمین دریا کے کنارے کنارے تھی، جو کبھی سونا اگلتی تھی، اور ان کے کھیت کھلیان 12 مہینے لہلہاتے تھے۔ رفتہ رفتہ دریا نے رخ بدلنا شروع کیا۔ ایک وقت وہ دن بھی آ گیا کہ ساری اراضی پانی نے نگل لی اور 1 انچ زمین باقی نہ رہ گئی۔ چچا کلاش ہو گئے، کیونکہ ان کی خوشحالی تو اپنی زرعی اراضی سے ہی وابستہ تھی۔ چچا جدی پشتی ذمہ دار تھے اور اس کے سوا کوئی اور کام نہ دیکھا تھا۔ کبھی نوکری کا سوچا اور نہ نوکری کرنے کے وہ قابل تھے۔ کسی کی نوکری کرنا ان کو پسند نہ تھا۔ بیوی کے سارے زیور بک گئے۔ شہر میں 2-4 مکانات تھے، وہ بھی فروخت کر کے گزارا کرتے رہے، مگر اب مفلسی میں فاقوں تک نوبت آ گئی تھی۔ اگر دکانیں جو باقی رہ گئی تھیں وہ بھی بک جاتیں، واقعی فاقے کرنے پڑتے۔ یہ دکانیں آخری سہارا بن گئی۔ انہی کے کرائے سے دال روٹی چل رہی تھی۔ چچا ارشد بہت باغیرت اور خوددار تھے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا۔ روکھی سوکھی جیسی بھی عزت کے ساتھ گزر بسر ہو رہی تھی، وقت کو دھکیل کر جی رہے تھے۔ ہمارے تو بالکل برابر کے پڑوسی تھے، لہٰذا ان کا حال ہم سے پوشیدہ نہ تھا۔ والد صاحب کے بہت اصرار پر چچا ارشد نے ان کا کاروباری معاون بننے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں وہ ابو کی جگہ ان کے آفس جانے لگے۔ گرچہ کاروبار کا تجربہ نہ تھا، مگر اپنی فہم و فراست سے بزنس کی ڈولتی ناؤ کو سنبھال لیا۔ والد صاحب کو کینسر تھا۔ یہ بیماری طویل ہوتی ہے۔ شروع میں پتہ نہ چلا، جب پتہ چل گیا تو ابو کو بے حد تشویش لاحق ہو گئی۔ بھائی اکرام بھی FA کا طالب علم تھا، اس کی تعلیم ہی مکمل نہ ہو سکی تھی، بھلا وہ کیوں کر کاروبار سنبھال سکتا تھا۔ والد صاحب نے سوچا کہ میری زندگی کے دن تو گنے جا چکے ہیں، جو اہم فیصلے کرنے ہیں وقت پر کر لوں تو اچھا ہے، جانے بعد میں میرے کنبے کا کیا بنے۔ 2 بڑی بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، وہ اپنے گھر بار کی تھیں۔ ان سے چھوٹی دونوں بہنوں کی منگنیاں ماموں کے بیٹوں سے کر دی تھیں۔ میں اور اکرام باری باقی رہ گئے تھے۔ والد صاحب کو اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ ہماری بھی فکر تھی۔ ایک روز انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بیٹے کی شادی کر دیں تاکہ اس کا چہرہ دیکھ لیں۔ اکرام بعد میں خود کوشش کر کے بہن کا کوئی اچھا رشتہ تلاش کر لے گا۔ بہت غور و فکر کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ چچا ارشد کی بیٹی سے بہتر اور کوئی رشتہ اکرام کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ایک تو وہ اچھے خاندان کے فرد تھے اور قسمت نے ان کو مفلس کیا تھا۔ دوم یہ کہ اس وقت بے حد ضرورت مند تھے، دیانتداری سے ابو کا کاروبار سنبھالے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس برے وقت میں ساتھ نہ دیا ہوتا تو ہم بھی مفلس و کلاش ہو جاتے۔ ابو کی سوچ ضرورت وقت کے تحت بری نہ تھی،
उनके बाद इकराम बारी ने ही कारोबार संभालना था और अब्बू का मर्ज तीसरी स्टेज पर था। तो अब्बू अगर चचा अरशद इकराम बारी का सहारा ना बनते तो कारोबार ठप हो जाता। बिजनेस की शुद्ध बुद्ध भी तो मेरे भाई में अभी तक नहीं आई थी। वो तो घर से कॉलेज और कॉलेज से घर तक ही का रह गया था। बेतहाशा रुपया वाले साहब की बीमारी पर लग गया। उनको मामू जान बैरून मुल्क भी इलाज के लिए लेकर गए, मगर कैंसर के मर्ज में शिफा तो शायद किस्मत वालों को मिलती होगी। जब उनका वक्त बहुत नज़दीक आ गया तो अब्बू ने चचा से कहा कि तुम इसको अपनी फर्जंदी में ले लो। मेरा बेटा हर किस्म की बुरी आदतों से पाक और बुरी सोसाइटी से दूर है। इसको कारोबार की शुद्ध बुद्ध दो। तुम्हारी भी एक ही बेटी है जो बिला शिरकत गैर मेरे तरके की मालिक हो जाएगी। चचा ने रिश्ता कबूल कर लिया। दौलत के लालच में नहीं, बल्कि उनको मेरे वालिद से मोहब्बत और उनसियत थी। वालिद साहब की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। उन्होंने बेटे के सर पर सेहरा सजा देख लिया। इकराम बारी की शादी के हफ्ते बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए। जिस घर में चंद रोज़ पहले शादियाने बज रहे थे वहाँ सोगवारी छा गई। मगर मौत भी एक अटल हकीकत है, इससे किसी को मुफर नहीं। वालिद साहब तो फिर बीमार थे और सभी ज़हनी तौर पर इस बात पर तैयार थे कि वो आजकल के मेहमान हैं। चंद दिन की सोगवारी के बाद हालात मामूल पर आ गए। भाई ने बीए के दूसरे साल का इम्तिहान दिया और फिर चचा अरशद उनको अपने साथ अब्बू के ऑफिस ले जाने लगे ताकि वो रफ्ता रफ्ता कारोबार को समझ लें। 1 साल तक वो जुज़वक्ती तौर पर बिजनेस को टाइम देते रहे। जो ही बीए फाइनल के पर्चे हो गए, भाई ने बाकायदा ऑफिस जाना शुरू कर दिया और वालिद का कारोबार अपने हाथ में ले लिया। खुदा की करनी के कुछ अरसा बाद चचा अरशद बीमार पड़ गए। अब इकराम अकेले ही बिजनेस की देखभाल करने लगा था। वो कम उम्र और नातजर्बेकार होने के साथ साथ बहुत सीधा भी था। बाबा जान के 2 मुलाजमों ने आपस में मिली भगत कर रखी थी। वो बेईमानी से बिजनेस में मुफाद हासिल करने की खातिर चाचा अरशद को हटाने के दर पे थे। जब वो बीमारी के बायस गैर हाजिर हुए तो उनको मौका मिल गया। इकराम को घेरा और अपना मफाद हासिल करने लगे। लालच बुरी बला है। मेरे भाई को ज़्यादा मुनाफे का लालच देकर सही डगर से हटा दिया और कारोबार को तनज़्ज़ुली की जानिब ले गए। यहाँ तक कि बैंकों के कर्जे चढ़ गए। बिलाखिर एक दिन ऐसा आया कि हमारा कारोबार दिवालिया हो गया और हम लोग कलाश हो गए। अब बीमार चचा अरशद का आसरा रह गया था। वो बेचारे सफ़ेद पोश थे, फिर भी जिस कदर उनसे हो सकता हमारी इमदाद करते थे। इकराम ने नौकरी तलाश करने की कोशिशें शुरू कर दी। चचा की कोशिश से मेरे भाई को एक मुनासिब नौकरी मिल गई और खींच तान कर गुजारा होने लगा। इन बुरे दिनों में हमारी भाभी आयशा ने हमारा बहुत साथ दिया। वो हर तरह के हालात में गुजारा करने की लचक रखती थी। प्याज की चटनी से भी रोटी खाकर उफ न करती थीं। 5 वक्त नमाज पढ़कर मुफलिसी दूर हो जाने की दुआ मांगती थीं और घर का सारा काम खुद अपने हाथों से सरंजाम देती। अर्ज़ की अम्मी के लिए वो राहत दिलो जान तो हमारे लिए सुकून कल्ब का बायस थी। दिन सदा एक से नहीं रहते, कभी के दिन बड़े होते हैं और कभी गिराते। बस अल्लाह ताला ने आयशा की दुआएं सुन लीं कि उसके वालिद की दरिया बुर्द ज़मीन पानी से निकल आई। दरिया ने अपना रुख मोड़ लिया तो पानी में डूबी ज़मीन ने दोबारा से जन्म ले लिया। यह ऐसी ज़रख़ेज़ ज़मीन थी कि मुट्ठी भर दाना डालने से मनोगंदम उगलने लगती। देखते देखते चचा अरशद के दिन फिर गए। फसल के सम्राट से उनके खेत और खलियान भर गए। चचा अरशद के दिन क्या फिरे, हमारे दिन भी फिर गए। यूं कि अब जो कुछ उनका था वो आयशा का था और आयशा हमारी थी। आयशा का सब कुछ हमारा था। हमारा और उनका कुनबा खुशहाली के मज़े लूटने लगा। कुछ दिन बहुत सुकून से गुजरे और फिर वो वक्त आया कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। चचा अरशद के फौत होते ही उनके साले साहब ने आयशा की ज़मीनों का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। आयशा ने भी अपने चापलूस मामू को अपनी ज़मीनों का कार मुख्तार मुकर्रर कर दिया। उसके मामू और ममानी मुस्तकिल उसके वालिद के घर आए। उनका उधर आबस न था कि आयशा का रवैया हमसे बदलने लगा। न जाने वो लोग कैसी बातें उसके कानों में फूंकते थे कि आयशा का दिमाग आसमान पर चढ़ने लगा। अब वो हमसे हकारत आमीज़ सलूक करती, यहाँ तक कि सास और शौहर को भी कुछ गर्दानती नहीं थी। वो आयशा जो हमारी ज़िंदगी में नवीद बहार बनकर दाखिल हुई थी, वो अब हमको गर्दानती न थी। हम लोग उसको खार की तरह खटकने लगे। शो माई किस्मत के उन्हीं दिनों हमारे भाई की नौकरी जाती रही। फिर क्या था,
عائشہ ملک اور ہم اس کی رعایا بن گئے۔ وہ اب ہم پر ایسے حکم چلاتی جیسے کہ ہم اس کے زر خرید غلام ہوں۔ 2 وقت کی روٹی کے بدلے مجھے اور امی کو نوکرانی بنا ڈالا۔ ایک دن عائشہ نے اپنا سامان اٹھایا اور اپنے والد کے گھر چلی گئی۔ اس کے ماموں نے فصل آنے پر نیا شاندار مکان خریدا تھا۔ عائشہ اس میں سکونت پذیر ہو گئی، اکرام کو بھی ساتھ لے گئی اور ہم کو ہمارے ابو کے گھر چھوڑ گئی۔ ہم کو اپنے بھائی کے چلے جانے کا دکھ تو تھا، لیکن امی کہتی تھیں یہ بہتر ہوا، اب کم از کم وہ ہم پر حکم تو نہیں چلائے گی، ہم اپنے گھر سکون سے رہ سکیں گے۔ البتہ امی اور میں کبھی کبھار بھابھی کے گھر بھائی اکرام سے ملنے جاتے، تب عائشہ ہم سے سیدھے منہ بات نہ کرتی، ہم کو بچا کچھا کھانا دیتی اور سرونٹ کوارٹر میں ٹھہراتی۔ اکرام بھائی کو برا تو لگتا، مگر بیوی کے روب سے مجبوراً چپ رہتے کہ سبھی کچھ زمین، مکان، مال و دولت تو عائشہ کا تھا۔ اکرام بھائی ہم سے بس اس قدر کہتے تھے کہ میں خود ملنے آ جاؤں گا، آپ یہاں نہ آیا کریں۔ بھائی بھی بھابھی کی زمینوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، جس کے عوض ان کو کچھ رقم عائشہ کے ماموں دیتے تھے، تو اس رقم سے وہ ہمارا خرچہ پورا کرتے تھے۔ یہ بات بھی عائشہ کو بہت کھٹکتی تھی، ہماری معاشی حالت اچھی نہ رہی تھی۔ میرے لیے اچھے رشتے نہ آتے، جو رشتے آتے گھٹیا اور ہمارے لائق نہ ہوتے، تب امی انکار کر دیتی تھیں۔ یوں میری شادی کی عمر نکلی جاتی تھی۔ امی کو میری فکر تھی اور میں یہ سوچتی تھی کہ اگر میری شادی ہو گئی تو پھر میری ماں کا کیا بنے گا، وہ تو بالکل اکیلی ہو جائیں گی۔ مسلسل اہانت امیز سلوک سے دل برداشتہ ہو کر ہم نے بھابھی کے پاس آنا جانا ختم کر دیا۔ وہ یہی چاہتی تھیں کہ ہمارا بھائی بھی ہم سے کوئی ناتا نہ رکھے۔ بس انہوں نے بھائی اکرام پر پابندی لگا دی کہ جب وہ نہیں آتے پھر تم کیوں ان سے ملنے جاتے ہو۔ بھائی سے قسم اٹھوائی کہ اپنے والدین کے گھر نہ جاؤ گے۔ 2 بچے ہو چکے تھے، اکرام بھائی بیوی بچوں کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، سو انہوں نے ہم ہی کو چھوڑ دیا اور ہم سے کنارہ کر لیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، بھائی ہمارا رہا اور نہ ہم بھائی کے رہ گئے۔ ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، ملنا جلنا بند ہو گیا۔ اب تو عائشہ ہی بھائی کا سب کچھ تھی۔ اس وقت اکرام کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہوا، شاید کہ آنکھوں پر امارت کی پٹی بند گئی تھی۔ وہ بھول گیا تھا کہ دنیا میں بیویاں کئی مل جاتی ہیں، مگر بہن، بھائی، ماں باپ نہیں ملتے۔ تن آسانی میں اس نے حقیقی رشتوں کو کھو دیا۔ ماں نے بھائی کو کبھی بد دعا نہ دی، مگر ٹوٹے دلوں کا صبر تو پڑ ہی جاتا ہے۔ جو آج ہم خوشحال، مگر اکرام بھائی اور بھابھی بدحال ہیں۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اس کے گھر دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ بھابھی کے ماموں کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد پتہ چلا کہ اراضی عائشہ کے ماموں نے کاغذات میں رد و بدل کروا کر اپنے بچوں کے نام کرائی تھی، اور اب وہی اس اراضی کے مالک و مختار تھے۔ کار، بنگلہ، گھر کا فرنیچر تک ان لوگوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ ایک دن آیا جب اکرام بھائی اپنی بیوی اور بچوں سمیت ہمارے در پر آ پڑے۔ امی نے خندہ پیشانی سے بہو اور بیٹے کا استقبال کیا، منہ سے ایک لفظ نہ کہا۔ میں نے ایک اسکول میں بطور ٹیچر ملازمت کی اور پھر میری شادی میرے کولیگ کے توسط سے ایک خوشحال ذمہ دار گھرانے میں ہو گئی۔ میرے پاس کسی شے کی کمی نہ تھی۔ والدہ کی بھی میرے شوہر دیکھ بھال کرتے تھے۔ جس گھر میں میری والدہ اقامت پذیر تھیں وہ ہمارے والد صاحب کا تھا، لہٰذا اس پر اکرام کا بھی حق تھا۔ وہ اب بیوی بچوں کے ہمراہ اسی سائبان تلے آ گئے۔ میرے شوہر بارسوخ آدمی تھے، انہوں نے اکرام کو بینک میں اچھی ملازمت دلوا دی۔ یوں ان کا گزارا بہتر ہو گیا۔ اب بھائی اور بھابھی کو عقل آئی کہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، اصل قیمتی اثاثہ تو حقیقی رشتے ہوتے ہیں۔ عائشہ نے امی سے معافی مانگی اور پہلے کی طرح ان کی خدمت کرنے لگی۔ کہتی تھی آپ کی دعاؤں سے خدا نے ہم کو تونگر کیا تھا، اور جب ہم نے آپ کی توہین کی، اللہ تعالیٰ نے سب دولت ثروت واپس لے لی۔ اب تو وہ زمین جو ماموں زادوں نے ہم سے چھینی تھی وہ بھی ان کے پاس نہ رہی۔ دریا نے پھر سے اسے آگے بڑھ کر اپنے وجود میں سمو لیا ہے۔ دریا کے کنارے جو زمینیں ہوتی ہیں وہ بے حد زرخیز تو ہوتی ہیں، مگر ان کی بقا کا انحصار دریا کی وسعت اور اس کے بدلتے مزاج پر ہوتا ہے۔ جب دریاؤں میں سیلاب آ جاتے ہیں یا زیادہ پانی کی وجہ سے بڑی چھالیں آتی ہیں تو وہاں بنی ہوئی بستیوں اور کھڑی فصلوں کے نام و نشان تک باقی نہیں رہتے۔ اور یہی رنگ زمانے کا ہے کہ آج کوئی تونگر ہے تو کل وہ مفلس ہو جاتا ہے، آج کوئی عروج پر ہے تو کل خاک سے مل کر خاک ہو جانا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ بس یہی قانون قدرت ہے۔
बाकी दायम व कायम तो अल्लाह की ज़ात है जो हमेशा से है और हमेशा बाकी रहेगी। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी अपनी दौलत पर या ज़मीन पर घुमंड कभी ना करें, क्योंकि शाह से गदा बनते देर नहीं लगती। ये मेरे रब के फैसले हैं। कितने ही अमीर बन जाएं, चाहे कितनी ही दौलत आपके हाथ आ जाए, लेकिन याद रखें, रिश्तों को कभी ना भुलाइएगा। ये आपके अपने ही होते हैं जो आपका साथ हर वक्त देते हैं। दौलत, रुपया, पैसा, ज़मीन, ये सब चीज़ें आनी जानी हैं। रिश्तों की कदर कीजिए। माँ बाप की इज़्ज़त कदर उनके मकाम के मुताबिक कीजिए। बीवी की कदर उसके मुकाम के मुताबिक कीजिए। ऐसा नहीं कि माँ बाप की खातिर बीवी को छोड़ दें या बीवी की खातिर माँ बाप को छोड़ दें। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।